نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ گناہ جو ہے وہ دبکا ہوا بیٹھا رہتا ہے اور وہ آپ کو پکڑنا چاہتا ہے، آپ کی خوشی کو چھیننا چاہتا ہے، آپ سے برکتوں کو چھیننا چاہتا ہے۔ تو ہمیں گناہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ کھولیں عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس کو میں پڑھوں گا۔ کلام میں لکھا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب کہیں آمین۔ عزیزو، جب ہم اس زمین پر ہیں تو ہمیں گناہ کا مقابلہ کرنا، اور گناہ اس زمین پر ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے اور ہماری برکت کو چھینتا ہے۔ سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ غرور کا گناہ ہے، اور یہ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ آسمان پر دیکھیں، اس نے غرور کیا تھا، اس نے کہا میں اپنا تخت خدا سے بھی بڑا بناؤں گا۔ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا، اور زندگی میں ہمارے پاس جتنا بڑا مرضی ٹیلنٹ ہو، توڑا ہو، ایجوکیشن ہو، یا ہمارے پاس جو ہے مال و دولت ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، بینک اکاؤنٹ ہو، ہمیں غرور نہیں کرنا۔ ہمیں حسن کا بھی غرور نہیں کرنا، اپنے کسی ٹیلنٹ کا غرور نہیں کرنا، کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ غرور کیا تھا اور وہ نیچے گرا دیا گیا۔ دوسرا گناہ کون سا ہوا ہے؟ نافرمانی۔ ہمیں خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جب کوئی شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خدا کی حضوری سے نکل جاتا ہے۔ جیسے آپ کلام مقدس میں دیکھیں، حوا نے اور آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ باغ عدن سے نکل گئے، اور انہیں باغ عدن سے خدا نے نکال دیا۔ تو اس لیے خدا کے کلام کو بے کرنا ہے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ تیسرا بڑا خطرناک گناہ پتہ کون سا ہے؟ وہ ہے حسد۔ ہابل اور قائن کی کہانی سے آپ واقف ہیں، اور جب قائن بھی اپنے نذرانے لے کر آیا، نذریں لے کر آیا، ہابل بھی لے کر آیا، اور ہابل کی قربانی خدا نے پسند کی، تو قائن کو کیا ہوا؟ غصہ آ گیا اور اسے حسد آ گیا اپنے بھائی پر۔ اس لیے آپ نے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے کسی عزیز سے، خواہ اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں ہو، خواہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، خواہ اس کے پاس اچھے کپڑے ہو، خواہ اس کے پاس اچھا عہدہ ہو، آپ نے اس سے حسد نہیں کرنا۔ اور میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ترقی کر رہا ہو اور بڑے عہدے پر چلا جائے تو آپ نے کہنا ہے اس کے بعد میری باری ہے، کہ اب وہ آپ پہنچ گیا ہے، اب میں بھی وہاں پہنچوں گا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی اپنے ارد گرد بہن بھائیوں کو دیکھ کے، دوستوں کو دیکھ کے، کسی شخص کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا، کیونکہ حسد ہڈیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان تین گناہوں کا تو شدید طریقے سے آپ نے مقابلہ کرنا، یہ آپ کے اندر اصل میں پلتے پڑتے ہیں۔ یہ تینوں گناہوں کا تعلق جو ہے یہ آپ کی شخصی زندگی سے ہے۔ غرور کا تعلق بھی، نافرمانی کا تعلق بھی، حسد کا تعلق بھی۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں
दरपेश है। आमीन। आमीन। हम जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं और हर दिन दौड़ते हैं, हर रोज हम जिंदगी की दौड़ दौड़ते हैं और हमें सब्र से ये दौड़नी है, सब्र से सफर पूरा करना है, सब्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जब हम सब्र के साथ दौड़ते हैं और खुशी के साथ दौड़ते हैं, खुदा को साथ लेकर दौड़ते हैं, कलाम के मुताबिक दौड़ते हैं, तो हम जीत जाते हैं। खुदा का बंदा इसलिए पौलुस ये कहता है कि इस तरह दौड़ो ताकि तुम जीत जाओ। हमें निशान की तरफ दौड़ते चले जाना है ताकि वो निशान हमें हासिल हो जाए, लेकिन उसमें सब्र बहुत जरूरी है। कई लोग बेसब्रे हो जाते हैं और इसकी मिसाल क्या है, कई लोग दौलतमंद होना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी दौलतमंद हो जाएं। कई लोग फेमस होना चाहते हैं, मशहूर बड़ा होना चाहते हैं कि हमारे फेसबुक पे, हमारे मीडिया पर, और हम पूरी दुनिया में जल्दी जल्दी मशहूर हो जाएं। ऐसा नहीं करना, सब्र करना है, सब्र से इंतजार करना है और प्रोसेस में अपने आप को डालो, ताकि आप सब्र से जब दौड़ेंगे तो फिर आप गुनाह से बच जाएंगे, बोझ से बच जाएंगे, डिप्रेशन से बच जाएंगे, टेंशन से बच जाएंगे और हर किस्म के गुनाह से जो आसानी से इंसान को उलझा लेता है उससे बच जाएंगे। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस कलाम में आपको बताने लगा हूं और वो है हमें यीशु को तकना है। हमें किसको देखना है जी? यीशु को। क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां दें। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। हमें यीशु को तकना है। यीशु ईमान का बानी है। यीशु ने गुनाहों का फिदिया दिया है। यीशु ने हमें बचा लिया है। यीशु हमें संभालता है। यीशु हमें तरक्की देता है। यीशु हमारे काम बनाता है और हमें दिन रात उसे तकना है, हमें दिन रात उसे देखते रहना है, क्योंकि वो ना सिर्फ ईमान का बानी है बल्कि हमारे ईमान को भी कामल कर देता है, हमारी चीजों को कामल कर देता है, हमारे हालात को कामल कर देता है। इसलिए हमें यीशु को तकते रहना है। आमीन। आमीन। और यीशु को तकने का मतलब सुने गौर से सुनना है आपने। यीशु ने सलीबी मौत द्वारा उसने कुर्बानी दी। हर कुर्बानी का जो अजर है ना वो जलाल है, याद रखें। हर कुर्बानी का अजर क्या है? जलाल। और खुदा यीशु को पता है कौन सा जलाल मिला है? लिखा है जब उसने कुर्बानी दी, गुनाहों का फिदिया दिया, वो मर गया, वो दफन हो गया, वो जिंदा हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कहां पर चला गया? किब्रिया की दाहिनी तरफ। लिखा है और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये है जलाल। फिर आपको ओहदा मिल जाएगा, आपको पोजीशन मिल जाएगी, आपकी हैसियत बदल जाएगी। बहुत कम लोग हैं जो कुर्बानी देना पसंद करते हैं। जलाल सारा ही लेना चाहते हैं, तख्त भी लेना चाहते हैं, पोजीशन भी लेना चाहते हैं, ओहदा भी लेना चाहते हैं और तरक्की भी करना चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी देने के लिए कोई तो तैयार हो। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु ऐसा खुदावंद है कि उसने क्या दी है? कुर्बानी दी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आप कौन सी कुर्बानी दे सकते हैं? बदन की कुर्बानी दे सकते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में पौलुस खुदा का बंदा रोमियो उसके 12 बाब में कहता है, ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। कितने लोग हैं जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कहेंगे मैं कुर्बानी दूंगा, उठूंगा और मैं दुआ करूंगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। कितने लोग हैं जो कहेंगे मैं रात को जागूंगा और दुआ करूंगा? कितने लोग हैं जो कहेंगे मैं रोजा रखूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा? अपने बदन की कुर्बानी रोजा रखना भी है, घुटनों के बाल हो जाना, दुआ करना, चर्च में आना, ये कुर्बानी है। ज्यादा लोगों का जो माइंड सेट है ना मैं आपको बताऊं ये है कि हम कुर्बानी ना दें लेकिन हम तरक्की बड़ी कर दें, हम बड़े अच्छे ओहदों पर पहुंच जाए, हम बड़ा कुछ हासिल कर लें, हम जलाल में एंटर हो जाएं।
لیکن خدا کا کلام، خدا یسوع جس کو ہم تک رہے ہیں، جس کو دیکھنا ہے اپنے، اس کی مثال لینی ہے، اس سے سیکھنا ہے، خدا یسوع سے سیکھنا ہے. اور خدا یسوع مسیح حلیم ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم ہوں، اور تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی. جب ہم اسے دیکھیں گے، اسے تکیں گے، تو ہماری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی. اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کسی شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ کس کو دیکھ رہا تھا؟ اس کی نظروں میں جلال تھا، اس کی نظروں میں آپ لوگ تھے، اس کی نظروں میں قومیں تھی، اس کی نظروں میں خداوند کی حضوری سے وہ ساری چیزیں تھی جو اس نے حاصل کرنی تھی. اس لیے اس نے کسی بھی شرمندگی کی پرواہ نہیں کی. آمین آمین. آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کلام کا آخری حصے میں ہم انٹر ہو گئے ہیں. آخری حصہ یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کا مقابلہ کرتے کرتے لہو بہایا؟ میرا نہیں خیال یہاں پر کوئی ایسا شخص کلیسیا میں بیٹھا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے 4 آیت میں، تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو. کتنا مقابلہ ہم نے کیا، کتنا کا مقابلہ کیا گناہ کہ جس میں خون بہنا شروع ہو جائے؟ اتنا مقابلہ آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. آپ جب اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں اور بائبل کی سچائیاں دیکھتے ہیں اور عبرانیوں 11 باب پڑھتے ہیں، تو وہاں پر دیکھیں کیسے کیسے خدا کے بڑے بڑے ممسوس علماء ہیں جنہوں نے لہو بہایا. میں آپ کو یہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب جب ہم دیکھیں تو وہاں پر 32 آیت سے لکھا ہے، اور انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی میں کی حالت میں مارے مارے پھرے. دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں. آمین آمین. خود اتنا بڑے بڑے دکھ سہے لیکن ان سے بیسٹ چیز ہمیں ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ روح القدس. روح القدس ہمیں دلیری دیتا ہے، روح القدس ہمیں وزڈم دیتا ہے، روح القدس ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، روح القدس ہمیں بڑھاتا ہے. اور پرانے عہد نامہ میں کسی کے اندر روح القدس نہیں تھا گناہ کے بعد. یاد رکھیں، یہ یاد رکھنا ہے اپنے. نئے عہد نامہ میں یسوع نے جب لہو بہایا اور فدیہ دیا اور وہ جی اٹھا اور 40 دن ان کے درمیان رہا، تو کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل کو پڑھیں، وہاں لکھا ہے اس نے ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو. روح القدس کا دروازہ یسوع نے کھول دیا، کامل چیز کا دروازہ یسوع نے کھول دیا، اور اب روح القدس ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم گناہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آمین. آپ اگر زندگی میں کسی گناہ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو روح القدس آپ کے ساتھ ہے. میں آج آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، کسی بھی قسم کا گناہ آپ کے اندر ہے، آپ کے بدن میں، اور پالوس کہتے ہیں میں اپنے بدن کو مارتا اور اٹھتا ہوں، کنٹرول کرتا ہوں اپنے بدن. آپ نے اپنے بدن کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے خیالوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور جب آپ ان کو کنٹرول کریں گے، گناہ کا مقابلہ کریں گے، تو پھر خداوند کا جلال آپ کی زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور
آج سے عہد کریں کہ ہم گناہ کا مقابلہ کریں گے، ہم گناہ کو ریزسٹ کریں گے، ہم گناہ کا مقابلہ کریں گے، اور خداوند کی برکت ہماری زندگی میں آئے گی، خداوند کا فضل ہماری زندگی میں آئے گا، کثرت کی برکت ہمیں خداوند کی چھوئے گی۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ خداوند میں دل سے شکر گزار ہوں ان زندگیوں کے لیے جنہوں نے آج دل بابت کلام سنا ہے۔ خدا یسوع، ہم تجھے تکتے ہیں، تو ایمان کا بانی ہے، تو کامل کرنے والا ہے، اور تو نے بہت بڑا کام ہمارے لیے کیا ہے، اور تو خدا کے دائیں طرف بیٹھ گیا ہے، اور تو نے وہاں سے روح القدس کو بھیجا ہے، اور روح القدس ہمیں ملا ہے۔ ہمیں سب سے بیسٹ خدا شخصیت ملی ہے روح القدس، اور وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا کمفرٹر ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، اور وہ ہمارا فرینڈ ہے، وہ ہمارے ساتھ فیلوشپ کرتا ہے۔ ہم روح القدس کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہم روح القدس کے زور سے ہی ابلیس کا مقابلہ کریں، ہم روح القدس کے زور سے ہی گناہ کا مقابلہ کریں اور فاتح ٹھہریں۔ خدا تیرا شکر ہو، بڑی شکر گزاری کے ساتھ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سب کہیں آمین آمین۔ ہم پاسٹر آفتاب کے ساتھ مل کر پرستش کا گیت گائیں گے، خدا کی تمجید کریں گے، خدا کی حمد کریں گے، اور اس کے دوران اپنے ہدیے نذرانے چندے ہم خدا ان کو پیش کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ ہم خوشی سے خدا ان کی عبادت کریں گے، خوشی سے اسے ہدیے نذرانے چندے دیں گے۔ آئے ہم عبادت کریں۔ اسی خداوند کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک خوبصورت گیت ہم گائیں گے، ابھی کلام ہم نے سنا ہے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ دنیا کی دولت میرے یسوع کے جیسے نہیں، نہ ہیرے نہ موتی نہ محل نہ چبارے، یسوع جیسا کوئی نہیں۔